نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ناظرین، پروگرام اللہ کے خوبصورت نام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی کے نام الحق پر بات کریں گے۔ الحق، برحق، برقرار، سچا۔ اللہ رب العزت اپنی ذات میں برحق ہیں، اپنے تمام اسماء و صفات کے اعتبار سے برحق، اور ان کی تمام صفات حقیقت پر مبنی ہے، سچی ہے۔ وہی معبود برحق ہے، اسی کی عبادت حق ہے، اور اس کے سوا جتنے بھی معبود ہیں وہ باطل ہیں۔ فتعالى اللہ الملک الحق لا الہ الا ہو، پس بلند ہے اللہ جو بادشاہ حقیقی ہے، یعنی اسی کو زیبا ہے ساری کائنات کی بادشاہت۔ لا الہ الا ہو، جس کے سوا اور کوئی الہ نہیں، کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں۔ وہو رب العرش الکریم، اور وہ عزت والے عرش کا رب ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہی اصل سچائی ہے، اور اس سے متعلق جو بھی چیز ہے وہ سب بھی سچ ہے۔ اس کا فرمان بھی سچ ہے، اس کی ملاقات بھی برحق ہے، اس کے پیغمبر بھی سچ ہیں، حق ہیں، اس کا کلام بھی حق ہے، اور اس کی ملاقات یعنی قیامت کے دن اس کے سامنے جا کر کھڑے ہونا اور حساب کتاب دینا بھی بالکل برحق ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی کس طرح ہمارے حقیقی رب ہیں اور کیسے حق برحق الہ ہیں۔ فرمایا ذالک بأن اللہ هو الحق وأنہ یحیی الموتى وأنہ علی کل شیء قدیر۔ یہ اس لیے ہے کہ بے شک اللہ حق ہے، اور اس لیے کہ بے شک وہی مردوں کو زندہ کرے گا، اور اس لیے کہ بے شک وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کا معبود برحق ہونا اس لیے بالکل سچ ہے کیونکہ ہر چیز اسی کے اختیار میں ہے، زندگی موت کا مالک وہ ہے، ہر ایک کو رزق وہ دیتا ہے، ہر ایک چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے، اور اس کے سوا کوئی بھی اس کے ان اختیارات کا مالک نہیں۔ پھر اسی طرح فرمایا ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق الا لہ الحکم وہو اسرع الحاسبین۔ پھر وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے، یعنی اس زندگی کے بعد، جو ان کا سچا مالک ہے، برحق مالک ہے۔ سن لو، اسی کا حکم ہے، اور وہی سب حساب لینے والوں سے زیادہ جلد حساب لینے والا ہے، یعنی اس کی ملاقات برحق ہے، اور یہ ملاقات حساب کی غرض سے ہوگی۔ اور اس کے سوا جتنی بھی چیزیں دنیا میں پوجی جا رہی ہیں یا جن کی عبادت کی جا رہی ہے، نہ ان کے پاس اختیارات ہیں، نہ وہ کسی چیز کی مالک ہیں، اور نہ ہی پھر ان کی عبادت برحق ہے۔ فرمایا ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه باطل وأن اللہ هو العلی الکبیر۔ یہ اس لیے کہ بے شک اللہ ہی برحق ہے، اور بے شک اس کے سوا جسے بھی وہ پکارتے ہیں وہی باطل ہے، اور بے شک اللہ ہی بے حد بلند اور بہت بڑا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا تو حق کے ساتھ پیدا کیا، ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا، اور ایک سچائی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق ان یشاء یذہبکم ویأت بخلق جدید۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور ایک نئی مخلوق پیدا کر دے، کیونکہ سارے اختیارات تو اسی کے پاس ہیں۔ مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی کچھ پیدا کیا ان سب کے پیدا کرنے کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان اور پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی نشانیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پہچانتا نہیں
اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے پیغام کے مطابق اپنی زندگی بسر نہیں کرتا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پورا حق اور اختیار ہے کہ وہ جب چاہے ایسے لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دے، لیکن وہ سب کو مہلت دیتا ہے کہ شاید لوگ پلٹ آئیں اور سچائی کو پا لیں۔ ایک اور جگہ پر فرمایا وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا اور تاکہ ہر شخص کو اس کا بدلہ دیا جائے جو اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق بے مقصد پیدا نہیں کی، یہ سب کچھ بے غرض، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق بے مقصد نہیں کی، یہ سب کچھ جیسے بنا ہے ایک دن اس سب کو سمیٹ دیا جائے گا، یہ سب کچھ ختم کر دیا جائے گا، اور ایک دن ہوگا جس میں سب انسانوں کو ان کے کیے کا بدلہ ملے گا۔ اور یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ بات بھی بالکل برحق ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے باقی جتنی بھی نشانیاں پیدا کی ہیں جن کے ذریعے اس کو پہچانا جا سکتا ہے، ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق اللہ ذلک الا بالحق یفصل الآیات لقوم یعلمون۔ وہی ہے جس نے سورج کو تیز روشنی اور چاند کو نور بنایا، اس کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو۔ اللہ نے یہ سب کچھ نہیں پیدا کیا مگر حق کے ساتھ، وہ آیات کو ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتا ہے جو جانتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی نشانیاں زمین آسمان کی صورت میں یا چاند سورج کی شکل میں پیدا کی ہیں، یہ سب بھی اس لیے ہے کہ بنانے والے کو پہچانا جائے، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے فائدے بھی اس میں رکھے ہیں، اور ان سب کو حق کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے، ان کا ایک مقصد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نشانیاں کھول کے اس لیے بیان بھی کر دی اپنی کتاب میں، یعنی صرف چیزیں پیدا نہیں کر دی بلکہ اپنی کتاب میں ان کا ذکر کیا تاکہ لوگوں کی توجہ اس طرف دلائی جائے اور وہ حقیقت کو پا لیں۔ پھر اسی طرح یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فیصلے بھی حق پر مبنی ہیں، اللہ تعالیٰ کسی پر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ فرمایا وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور زمین اپنے رب کے نور کے ساتھ روشن ہو جائے گی، یعنی قیامت کے دن، جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک گول ٹکیا کی طرح ہوگی جسے میدے کی ایک سفید روٹی ہوتی ہے، اور اس پر کسی قسم کے کوئی پہاڑ اور ٹیلے اور اونچ نیچ نہ ہوگی، اور وہ چمک رہی ہوگی، اور تمام لوگ اس پر کھڑے ہو کر رب العالمین کے سامنے حساب دیں گے۔ فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور لکھا ہوا سامنے رکھ دیا جائے گا، وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ، انبیاء اور شہداء یعنی گواہ لائے جائیں گے، وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ اس دنیا کو پیدا کیا، حق کے ساتھ ہی اس کو سمیٹے گا اور حق کے ساتھ ہی لوگوں کے فیصلے کرے گا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اس دن اللہ انہیں صحیح بدلہ پورا دے گا حق کے ساتھ، یعنی جب قیامت قائم ہوگی تو کسی کا بھی حق نہیں مارا جائے گا، ہر ایک کو اس کے کیے کے مطابق جزا ملے گی، اور وہ جان لیں گے کہ بے شک اللہ ہی حق ہے۔ یعنی جن لوگوں کی عقل پر پردہ پڑا ہوا ہے اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وجود کو اور اس کی صفات کو نہیں مانتے، کل قیامت کو جب یہ سب کچھ اپنے سامنے دیکھیں گے تو پھر ماننے سے انکار نہ کر سکیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ حق ہے جو حق کو ظاہر کرنے والا بھی ہے، یعنی آج تو اس نے نشانیوں کی شکل میں اس حقیقت کو واضح کیا ہے، لیکن کل اس سے بھی زیادہ بڑے دلائل کے ساتھ ہر چیز کی سچائی سامنے آ جائے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے صرف
کائنات کی نشانیاں ہی نہیں کھول کھول کے رکھی بلکہ انبیاء کو بھیجا، اور انبیاء کو بھی حق کے ساتھ بھیجا، سچائی کے ساتھ. اور جس بھی نبی کی سلیکشن ہوئی اس کے اندر بیسک کوالٹی جو تھی وہ سچا ہونے کی اور امین ہونے کی تھی. اور جو کچھ وہ لائے اور لانے والا جبریل امین وہ بھی امانت دار، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو کچھ نازل کیا وہ بالکل حقیقت اور سچ پر مبنی. تو گویا یہ وحی کا سلسلہ، ہدایت کا سلسلہ، انبیاء کا سلسلہ، یہ سب برحق ہے اور اس میں کسی قسم کے جھوٹ اور باطل کی آمیزش نہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق وان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید. یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ اللہ نے تو کتاب حق کے ساتھ نازل کی تھی، مگر جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا وہ بدبختی میں دور جا پہنچے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس کتاب میں فرمایا بالکل سچ فرمایا، لیکن لوگوں نے پھر بھی اپنی خواہشات کی پیروی کرنے کی وجہ سے اس کی پیروی نہیں کی اور اس کو حق نہیں جانا. پھر فرمایا کہ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین، کہ یہ اللہ کی آیات ہیں، ہم انہیں حق کے ساتھ آپ پر پڑھتے ہیں اور بلا شبہ آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ ہم نے آپ کو جو قرآن مجید دیا ہے اور جو کی احکامات آپ پر اتارے ہیں یہ تمام کے تمام بالکل حق پر مبنی ہیں، اور یہی دراصل سچائی ہے. اور سچائی کے مطابق فیصلہ کرنے میں انسان کو فائدہ ہے، کیونکہ اگر یہ سب سچائی ہے اور انسان کی زندگی اس کے مطابق نہیں گزر رہی، اس کے خلاف جا رہی، اس کے اپوزٹ جا رہی ہے، تو حقیقت میں وہ خود نقصان اٹھانے والا ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت وہ بھی حق کے ساتھ ہوئی. فرمایا انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو یقیناً حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. یعنی آپ حق دے کر بھیجے گئے ہیں. تو گویا قرآن مجید کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی باتیں، آپ کے کیے ہوئے فیصلے، آپ کی دی ہوئی تعلیم اور تربیت، وہ سب بھی حق پر مبنی ہے، کیونکہ الہ برحق کی طرف سے آئی ہے حق لے کر. پھر اسی طرح فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وإن تکفروا فإن للہ ما فی السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما. اے لوگو، بلا شبہ تمہارے پاس یہ رسول حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے، پس تم ایمان لے آؤ، تمہارے لیے بہتر ہوگا. اور اگر کفر کرو تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے. اس آیت سے بھی یہی بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چونکہ حکمت والا ہے اور عدل کرنے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے، اس نے جو کچھ انسانوں کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہے وہ بالکل حقیقت پر مبنی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان بھی اللہ کی تخلیق ہے، انسانوں کے اندر جو پوٹینشیل رکھے وہ بھی اللہ نے رکھے، جس قسم کی عقل سمجھ بوجھ رکھی وہ بھی سب اس کی دی ہوئی، اور عین اس کی ضرورت کے مطابق وہی نازل کی، ہدایت بھیجی، رسول بھیجے، اچھے نمونے بھیجے، تاکہ لوگ اس دنیا کی زندگی کو بھی بہترین طریقے پر گزار سکیں، اور ہمیشہ کا گھر جو ان کے لیے تیار کیا اللہ نے اس کو بھی حق کے ساتھ پا سکے. لیکن اگر انسان اس حق کو اور اس سچ کو سچ نہیں مانتے تو دراصل خود خسارے میں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی وحی جو ہے اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ حق کے ساتھ تھی، حق آیا تھا. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا ابتدائی دور اچھے خوابوں سے شروع ہوا، پھر آپ تنہائی پسند ہو گئے اور غار حرا میں خلوت نشینی اختیار کر لی. کئی دن اور رات وہاں مسلسل عبادت میں مشغول رہتے، یہاں تک کہ آپ کے پاس حق آ گیا. یعنی الحق کی طرف سے حق پہنچ گیا، یعنی جو تعلیم آپ کو دی گئی وہ بالکل سچائی پر مبنی تھی، اور آپ غار حرا میں ہی قیام پذیر تھے.
کہ اچانک جبریل علیہ السلام آپ کے پاس حاضر ہو گئے اور پھر وہ اقرا بسم ربک الذی خلق والی آیات نازل ہوئی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی صادق اور امین تھے، ہمیشہ سچ بولتے تھے، آپ کی زبان پر سچ ہی جاری ہوتا تھا، اور نبوت کے بعد بھی جو بات آپ نے فرمائی وہ حق پر مبنی تھی. اس سلسلے میں عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کہتے ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے جو باتیں سنتا ہوں کیا میں انہیں لکھ لیا کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں. میں نے پوچھا رضامندی اور ناراضگی دونوں حالتوں میں، یعنی کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں، کبھی آپ اچھے موڈ میں ہوتے ہیں، تو کیا سب باتیں آپ کی لکھ لوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، کیونکہ میری زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. یعنی جس رب نے مجھے بھیجا ہے، جو سچ دے کر بھیجا ہے، اسی نے حفاظت کی ہے، اور جو کچھ میں کہتا ہوں، جو کچھ بتاتا ہوں، وہ بالکل سچ ہے. ایک اور بات میں آتا ہے کہ آپ مزاح میں، یعنی ہنسی مذاق میں بھی سچ ہی بولتے تھے، کوئی جھوٹی بات یا کوئی غیر حقیقی بات آپ کی زبان سے نہیں نکلتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو ہمیشہ حق بات ہی کہتا ہوں. کسی صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو ہمارے ساتھ مزاح بھی کرتے ہیں. آپ نے فرمایا، مزاح میں بھی ہمیشہ میں حق بات ہی کہتا ہوں. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالی کے جتنے اقوال ہیں، جو افعال ہیں، صفات ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے خبریں دی ہیں ماضی کے واقعات کی یا مستقبل کے ہونے والے واقعات کی، چاہے آخرت ہے یا جنت ہے یا جہنم ہے یا اس کے بعد کے جو باتیں ہیں، یہ سب بھی حق پر مبنی ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باتیں حق ہو کر رہتی ہیں، اور اس کے تمام کلمات سچ کو ثابت کرنے والے ہیں. اس کے وعدے بھی سچے ہیں، اس کا دین بھی سچا ہے، اس کی کتاب بھی سچی ہے، اس کی ساری خبریں سچی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور اللہ حق کو اپنی باتوں کے ساتھ سچا کر دیتا ہے، ثابت کر دیتا ہے، خواہ مجرم برائی کیوں نہ جانے. اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنی باتوں کے ساتھ ثابت کر دیتا ہے، یقیناً وہ سینوں کی بات کو خوب جاننے والا ہے. ایک اور جگہ پر فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے. ایک اور جگہ پر فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے سچا قول کس کا ہو سکتا ہے. سورۃ الانعام میں فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور تیرے رب کی بات سچ اور انصاف کے اعتبار سے پوری ہو گئی، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. یہ بھی یاد رہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وعدے سچے ہیں، اللہ کی باتیں سچی ہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو آپ پر 50 نمازیں فرض کی گئی. حضرت موسیٰ کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی التجا پر وہ بالآخر 5 رہ گئی. اس کے بعد آپ کو آواز دی گئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے یہاں بات نہیں بدلتی، آپ کو ان 5 پر 50 ہی کا ثواب ملے گا. یعنی ہم اب نمازیں تو 5 پڑھتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ جو 50 کا اجر لکھا تھا وہ اپنی جگہ برقرار ہے، برحق ہے. ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر مہینے 3 روزے رکھے تو یوں سمجھو اس نے زمانے بھر کے روزے رکھ لیے، یعنی ساری زندگی روزے رکھے. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن میں سچ فرمایا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، جو شخص نیکی کرے گا اسے اس نیکی کا 10 گنا ثواب دیا جائے گا. یعنی اگر کوئی شخص 3 روزے رکھتا ہے تو 1 روزے کا ثواب 10 روزوں کے برابر اور 3 کا ثواب 30 کے برابر، تو گویا اس نے پورا مہینہ روزہ رکھے. اور اگر
ہر مہینے روزے رکھتے رہے 3 تو اس کا مطلب ہے کہ پورا سال وہ روزے سے رہا. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ بھی سچائی کو بیان کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے کلام فرماتے ہیں تو آسمان والے آسمان میں ایسی آواز سنتے ہیں جیسے پتھر پر لوہے کی زنجیر ماری گئی ہو. پھر وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں اور مسلسل اسی حالت میں رہتے ہیں یہاں تک کہ جبریل ان کے پاس آتے ہیں اور ان کی گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے. پھر وہ کہتے ہیں اے جبریل آپ کے رب نے کیا فرمایا؟ جبریل کہتے ہیں کہ حق فرمایا. وہ کہتے ہیں حق فرمایا، حق فرمایا، یعنی وہ حق کی گواہی بھی دیتے ہیں اور پھر آگے حق ہی لے کر جاتے ہیں. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کی خبر دی ہے وہ باتیں بھی بالکل سچی ہیں، حق پر مبنی ہے، کیونکہ وہ وحی الہی پر مبنی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وہ علم ان کو ملا ہے جس میں کسی قسم کا جھوٹ نہیں ہو سکتا. ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میرا بھائی بیمار ہے، آپ نے اس کو شہد پلانے کا حکم دیا. جب اس کو شہد پلایا گیا تو وہ مزید اس کا پیٹ خراب ہو گیا. وہ پھر آپ کے پاس آیا، آپ نے فرمایا کہ تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اللہ کی بات سچی ہے، اسے مزید شہد پلاؤ. پھر اس نے پلایا، پھر اس کی طبیعت اور خراب ہو گئی. پھر تیسری بار بھی ایسا ہوا اور اس کے بعد اس کو شفا ہو گئی اور وہ تندرست ہو گیا. تو اب یہ ہے کہ بعض اوقات ہم دین کے ایک حکم پر عمل کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ فوری فائدہ ہمارے سامنے آ جائے، لیکن اگر وقتی طور پر کوئی نقصان ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں شاید دین سچا نہیں ہے. اور شیطان بہت دفعہ ایسے وسوسے انسان کے ذہن میں ڈالتا ہے، لیکن اگر انسان کا ایمان سچا ہو اور اللہ کی بات پر پورا یقین ہو، تسلی ہو، اعتماد ہو، تو انسان الٹیمیٹلی یہی دیکھتا ہے اور آخرت میں تو ضرور دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے سچے تھے اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا وہ بالکل حقیقت پر مبنی تھا اور باقی باتیں محض گمان تھی. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ملاقات بھی سچی ہے، اس میں بھی کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ جان لو کہ تم اس سے ملنے والے ہو، یعنی ایک دن اس کے سامنے جا کھڑے ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر کوئی اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ درمیان میں کوئی ترجمان نہ ہوگا. اللہ تعالیٰ اس سے دریافت کرے گا کیا میں نے تمہارے پاس رسول نہیں بھیجے تھے جنہوں نے تم تک میرا پیغام پہنچا دیا ہو؟ وہ عرض کرے گا بے شک تو نے بھیجے تھے. اللہ تعالیٰ دریافت فرمائے گا کیا میں نے مال اور اولاد تمہیں نہیں دی تھی؟ کیا میں نے ان کے ذریعے تمہیں فضیلت نہیں دی تھی؟ وہ جواب دے گا بے شک تو نے ایسا ہی کیا تھا. پھر وہ اپنے داہنی طرف دیکھے گا تو سوائے جہنم کے اسے کچھ نظر نہ آئے گا، بائیں طرف دیکھے گا تو جہنم کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا. آپ نے فرمایا جہنم سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے ہی. اگر کسی کو کھجور کا ٹکڑا میسر نہ آ سکے تو ایک اچھا کلمہ ہی کہہ دے. پھر یہ ہے کہ قیامت کا آنا بھی برحق ہے، بالکل سچ ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. فرمایا ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ مانتے نہیں، یعنی اس پر پورا یقین نہیں رکھتے، اسی لیے اس کے مطابق تیاری نہیں کرتے. کیونکہ جو حادثہ پیش آنے والا ہو انسان پہلے سے اس کی پیش بندی شروع کر دیتا ہے. پھر اسی طرح جنت اور جہنم بھی برحق ہے. عبادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ وحدہ لا شریک ہے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اس کے بندے اور رسول ہیں اور اس کا کلمہ ہے جسے اللہ نے مریم تک پہنچا دیا تھا، اور اس کی طرف سے ایک روح ہے، اور یہ کہ جنت حق ہے، دوزخ حق ہے. تو اس نے جو بھی عمل کیا ہوگا آخر اللہ تعالیٰ اس سے جنت میں داخل کر دے گا، یعنی اس کے سچے ایمان کی وجہ سے. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان سے جو وعدے کیے ہیں وہ بھی بالکل سچے ہیں.
فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان قریب ہم انہیں ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہنے والے، ہمیشہ ہمیشہ. اللہ کا سچا وعدہ ہے اور اللہ سے زیادہ بات میں سچا کون ہو سکتا ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اہل جنت سے جو وعدہ کیا وہ بھی ضرور پورا ہوگا، اسی لیے اہل جنت پکاریں گے وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، کہیں گے سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا. پھر اہل جہنم سے جو وعدہ کیا جا رہا ہے وہ بھی پورا ہو کر رہنا ہے. فرمایا وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. اور جنت والے آگ والوں کو آواز دیں گے کہ ہم نے تو واقعی وہ وعدہ سچا پایا جو ہم سے ہمارے رب نے کیا تھا. کیا تم نے بھی وہ وعدہ سچا پایا جو تمہارے رب نے تم سے کیا تھا کہ اگر تم غلط کام کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے؟ وہ کہیں گے ہاں. پھر ان کے درمیان ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے. اب انسان جب اللہ سبحانہ وتعالی کو الحق مان لیتا ہے، اس کی باتوں کو سچ مانتا ہے، اس کے رسول کو سچ مانتا ہے، اس کے وعدوں کو سچ مانتا ہے، تو پھر اس کا اس کی زندگی پر کس طرح اثر پڑتا ہے کہ سب سے پہلے انسان اللہ کا حق پہچاننے کی کوشش کرتا ہے کہ جو میرا حقیقی معبود ہے، جو سچا بادشاہ ہے، جس کی طرف مجھے پلٹ کر جانا ہے اور جس نے مجھے سب کچھ یہاں دیا ہے، پھر اس کا کیا حق ہے، یہ سب کچھ کیوں کیا ہے، اس نے یہ سب کچھ کس لیے بنایا ہے، میری ذمہ داری کیا ہے، میری زندگی حق اور حقیقت کے مطابق کیسے ہو سکتی ہے. تو اس سلسلے میں پہلا فرض یہ بنتا ہے کہ بندہ پوری کوشش کے ساتھ اپنے خالق اور مالک کا حق پہچانے اور اس کی عبادت کرے، کیونکہ اس کی عبادت کرنا بندوں پر اللہ کا حق ہے. معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس گدھے پر سوار تھے میں اس پر آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا. اس گدھے کا نام عفیر تھا. آپ نے فرمایا اے معاذ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر کیا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں. آپ نے فرمایا اللہ کا حق اپنے بندوں پر یہ ہے کہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہ دے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ ضرور پورا کرے گا. تو بندوں کو بھی اپنا فریضہ پورا کرنا چاہیے. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اس حق کی عبادت سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ان لوگوں کی تعریف کرتے ہیں کہ جنہیں دنیا اپنے اندر ایسا مشغول نہیں کرتی کہ وہ اللہ کا حق بھول جائیں. فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ مرد جنہیں اللہ کے ذکر سے نہ کوئی تجارت غافل کرتی ہے اور نہ ہی کوئی خرید و فروخت غافل کرتی ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ویسے بھی آخرت کے بارے میں جو خبردار کیا ہے اس میں خصوصی طور پر دنیا میں غافل ہونے سے بچنے کے لیے کہا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. اے لوگو، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو کہیں دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور کہیں وہ دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ نہ دے جائے. اس لیے انسان کو اللہ تعالی کے وعدوں کو سچا سمجھتے ہوئے اس دنیا میں اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرنی چاہیے اور
سے اتنا ڈرنا چاہیے جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے. اور پھر انسان اللہ تعالیٰ کی کتاب کا بھی حق ادا کرے، یعنی قرآن مجید کا بھی، کیونکہ قرآن مجید پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی تلاوت کا حق ادا کیا جائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے، تو یہی لوگ دراصل اس پر ایمان رکھتے ہیں. پڑھنے کے حق میں کیا چیز آتی ہے کہ انسان اس کے الفاظ اور حروف کو بھی صحیح طور پر پڑھے اور اس کے معنی کو جانے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. اگر انسان کو کتاب پڑھنی نہیں آتی اور پتہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا اتارا ہے تو وہ کتاب کا حق کیسے دے سکتا ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے راستے میں جد و جہد کا حق ادا کرے. فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے. پھر اسی طرح لوگوں کے حقوق ادا کرنے کے بارے میں بھی انسان کو سنجیدہ ہونا چاہیے، ہر ایک کو اس کا حق دینا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی اور ابو درداء کو بھائی بھائی بنا دیا. ایک مرتبہ سلمان ابو درداء سے ملنے کے لیے گئے تو دیکھا کہ ام درداء بہت خستہ حال میں ہے. پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ بولے تمہارے بھائی ابو درداء کو دنیا سے کوئی دلچسپی نہیں. جب ابو درداء آئے تو سلمان نے ان سے کہا کہ تمہارے رب کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، بس سارے حقداروں کے حقوق ادا کرو. پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا سلمان نے سچ کہا، حق کہا. پھر اسی طرح انسان کے مہمان کا بھی اس پر حق ہے. حدیث میں آتا ہے ان لزورک علیک حق، تم سے ملنے کے لیے آنے والے کا بھی تم پر حق ہے. پھر اسی طرح انسان کو اپنی گفتگو میں، اپنے معاملات میں، اپنے طرز زندگی میں حق کو اپنانا چاہیے اور باطل کا انکار کر دینا چاہیے. ہر معاملے میں سچ کو اختیار کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لو. ایک اور جگہ پر فرمایا کہ کسی بھی دل میں ایمان اور جھوٹ اکٹھے نہیں ہو سکتے، یعنی ایمان انسان کو اندر سے سچا بنا دیتا ہے کیونکہ وہ حقیقت کے مطابق بات کرتا ہے. پھر اسی طرح جو شخص سچ بولتا رہتا ہے اور سچ کی تلاش میں رہتا ہے وہ اللہ کے ہاں صدیق لکھا جاتا ہے اور صدیق بن کر دنیا کی قیمتی دولت حاصل کر لیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں 4 خصال پائے جاتے ہوں تو تمہیں دنیا کے کسی فائدے سے محرومی کا کوئی افسوس نہیں ہونا چاہیے. امانت کی حفاظت، سچی بات، اخلاق کی عمدگی اور کھانے میں پاکیزگی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کو حق بات چھپانی نہیں چاہیے، سچی گواہی کو نہیں چھپانا چاہیے. انسان کو اگر کسی معاملے میں صحیح بات معلوم ہے تو وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے. مثلا کوئی کسی کے بارے میں غلط بات کہہ رہا ہو اور آپ کو حقیقت معلوم ہو تو آپ کو دوسرے کا دفاع کرنا چاہیے. پھر اسی طرح اس حق کو ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جو کہے اس پر عمل بھی کر کے دکھائے. یہ نہ ہو کہ زبان سے کچھ کہہ رہا ہو اور اس کا طرز زندگی، اس کا عمل اس کے خلاف ہو. فرمایا کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک یہ چیز انتہائی ناپسندیدہ ہے کہ انسان کے قول و فعل میں تضاد ہو، کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں ہو. تو قول اور فعل کا تضاد بھی ناحق ہے. حق یہ ہے کہ انسان کے دل میں جو ہو وہی زبان پر ہو، اور جو انسان کی زبان پر ہو وہی اس کے ایکشن میں ہو، اس کے عمل میں ہو، اور انسان ہر طرح کے جھوٹ سے بھی بچتا رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے 6 چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. جب تم سے کوئی بات کرے تو جھوٹ نہ بولو، جب امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کرو، وعدہ کرے تو توڑے نہیں، اور نظروں کو جھکا کر رکھا کرو، اپنے ہاتھ کو روک کر رکھو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. پھر اسی طرح بچوں سے بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے کہ انہیں تو کیا معلوم. نہیں، انہیں کچھ معلوم ہے یا نہیں، ہمیں تو معلوم ہے کہ حقیقت کیا ہے.
اس لیے جب ان کے ساتھ کوئی وعدہ کیا جائے یا انہیں کسی بھی چیز کی حقیقت کے بارے میں بتایا جائے تو اصل حقیقت بتائی جائے. بعض اوقات ہم سمجھتے کہ بچے سمجھیں گے نہیں تو ان کو خود ساختہ کہانیوں کے ذریعے یا غلط حقائق کے ذریعے ان کو بات پہنچائی جاتی ہے، تو اس سے وہ بچپن سے پھر جھوٹ کے عادی ہو جاتے ہیں. عبداللہ بن عامر کہتے ہیں کہ ایک دن میری ماں نے مجھے بلایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے. انہوں نے کہا ادھر آؤ میں تمہیں ایک چیز دوں گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا واقعی تمہارا دینے کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا میں کھجور دوں گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا اگر تم اس کو کچھ نہ دیتی تو یہ بات تمہارے اوپر جھوٹ لکھی جاتی، تم پر جھوٹ کا گناہ لکھا جاتا. تو بچے کو بھی معمولی سمجھ کر اس سے غلط بیانی نہ کی جائے، اور اگر بچے کے ساتھ اجازت نہیں تو بڑوں کے ساتھ کیسے اجازت ہوگی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جھوٹے شخص کی عبادت قبول نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا اور جہالت کی باتوں کو نہ چھوڑے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے، یعنی ایسے شخص کا روزہ بھی قبول نہیں. پھر جھوٹ بے برکتی کا باعث ہوتا ہے اور سب سے بدترین عادت ہے. پھر اسی طرح انسان اپنے وعدوں میں بھی سچا ہو، کیونکہ وعدہ خلافی جو ہے وہ منافقت کی علامت ہوتی ہے. پھر ایک دوسرے کو بھی حق کی تلقین کرنا ضروری ہے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جن لوگوں کو نقصان سے بچنے کا وعدہ کیا ہے ان کی 4 صفات بیان فرمائی ہیں. الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک کام کریں، وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو بھی حق کی تلقین کریں، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں. اور پھر آخر میں یہ کہ اس نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے اور انسان کو حق کی تلاش میں رہنا چاہیے اور اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین. اے ہمارے رب، ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے اور تو سب فیصلہ کرنے والوں میں سے بہتر ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے حق ہونے کا اقرار کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کے وقت تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ دعا پڑھتے اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد لک ملک السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت نور السماوات والارض ولک الحمد انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق وقولک حق والجنة حق والنار حق والنبیون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق والساعۃ حق. اے میرے اللہ، ہر طرح کی تعریف تیرے ہی لیے ہے. تو آسمان اور زمین اور ان میں رہنے والی تمام مخلوق کو قائم رکھنے والا ہے، اور ہم تمام کی تمام بس تیرے ہی لیے مناسب ہے. آسمان اور زمین اور ان کی تمام مخلوقات پر بادشاہی صرف تیرے لیے ہے اور تعریف تیرے ہی لیے ہے. تو آسمان و زمین کا نور ہے اور تعریف تیرے ہی لیے ہے. تو حق ہے، تیرا وعدہ حق ہے، تیری ملاقات حق ہے اور تیرا فرمان حق ہے. جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، انبیاء حق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے اور قیامت کا آنا برحق ہے. اور پھر یہ کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ، کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میں حق بات ہی کیا کروں، خواہ میں رضامندی کی حالت میں ہوں یا غصے کی حالت میں ہوں، کسی سے خوش ہوں یا کسی سے ناراض ہوں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق پر ہی زندہ رکھے اور حق پر ہی موت دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.